بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ایک وہ ہے جو کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن بس وہ ذہن میں ایک سیکوینس کے حساب سے آ جاتا ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جب ان کو جو پیریڈ ہے بات چیت ہے حضرت ابراہیم کی، تو وہ ان کو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب جی، اور یہ بات ہو رہی ہے جب کہ انہوں نے ہجرت کی اس وقت، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دیا، قیام جب ان کو کیا. چھوڑ دیا، جب وہ آزر نے ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور وہ اپنی بستی سے نکلے، اس وقت جبکہ وہ بالکل نو عمر تھے اس وقت ان کو کہا. لیکن قرآن میں جب آیا ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری دی ہے، تو وہ کہہ لیں گے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زوجہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا گیپ نہیں تو زیادہ بہت بڑا. ایک وہ قرآن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کو اس وقت دیا جب وہ دیکھیں یہاں پر ایک بات جو میں کافی سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جڑیں ہمارے اندر ایسی بیٹھ گئی ہیں نا کہ ہم بار بار اس میں الجھ جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو حساب ہے نا انسانوں کا، انکلوڈنگ معصومین بندوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز جیسے ہمیں ایک بات ہمارے دماغوں میں ڈال دی جاتی ہے نا، اور وہ زیادہ تر ائمہ کے بارے میں ڈالی جاتی ہے، انبیاء کے بارے میں ہم نہیں اتنا وہ کرتے کہ جناب وہ جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ وجود ہے، اور وہ پرفیکشن جو ہے نا وہ تمام کی تمام مطلب وہ ہو چکے ہیں سارے مراحل، اور اگر کوئی اس کو تھوڑا سا اور زیادہ لے جائے تو تقریباً خدا ہی سمجھ لے کہ اتنی پرفیکشن ہے کہ بس الوہیت بعض لوگ مان ہی لیتے ہیں، بعض لوگ بس ماننے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. اور مطلب وہ دنیا کے اندر وہ جو بھی چیزیں ہیں نا وہ سب کی سب خالی دوسروں کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. آپ مجھے بتائیں گے یہی عقیدہ ہے یا نہیں جو زیادہ تر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے؟ جی تقریباً کافی حد تک یہی عقیدہ ہے کہ وہ تو پرفیکٹ ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس جو دکھاتے ہیں وہ تو صرف ہماری ایجوکیشن کے لیے بتاتے ہیں، لوگ بتانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے، ادروائز وہ تو پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو نظام خدا ہے اور وہ جو ہر ایک کے لیے ورک کرتا ہے نا وہ اتنا سمپل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جتنے سمپلیفائڈ ہم اپنی طرف سے ساری باتیں بنو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ چیزیں اتنی سادہ ہیں نہیں. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اس میں جیسے ائمہ علیہ السلام تو انہوں نے اپنے بارے میں اس قسم کے کلیمز کیا بہت زیادہ کیے ہیں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی طرف سے تو نہیں ہے. یعنی کچھ روایتوں میں ہے ایسا کہ جیسے انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے، لیکن وہ بھی روایتوں میں. اب روایت ہے کہ اسکروٹنی مزید مانگتی ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ یعنی تقرب الہی کے حوالے سے، کمال انسانیت کے حوالے سے تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو انسان بھی اس گوشت پوش کے بدن کے اندر اور اس عالم مادیت میں آتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے اس پر یہاں کے قوانین بھی اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی بالکل ہوتے ہیں، اور ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہونے بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہی والی بات ہو جائے گی نا کہ جو ہاں اچھا یعنی کہ جس قسم کی باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں معصومین کے بارے میں، تو اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل پیروی ہستیاں نہیں رہ جاتی.
ہے نا، یعنی کہ پھر ہم یہ بات کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، ہمارا ان سے کیا رابطہ، ہماری ان سے کیا مماثلت، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو بالکل ہی مٹی کی مخلوق اور نالائق اور فلاں فلاں فلاں، اور ہم اپنی جان چھڑا کے اور بھاگ جاتے ہیں یہی سب ہوتا ہے، نہیں ہوتا بالکل یہی ہوتا ہے، ہے بالکل یہی کہ ہوتا یہ چیز ہمارے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہے. ٹھیک، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹیکل آؤٹ کم یا یوٹیلیٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، اس نظریے کی جو آؤٹ کم نکل رہی ہے، جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے. یہ اصول آپ کے ذہن میں ہے نا، بالکل، یہ تو کہ اصول میرے ذہن میں ہے کہ وہ جو تو چیز صحیح ہوتی ہے، جو نظریہ درست ہوتا ہے، وہ آپ کو صحیح جگہ تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ نتیجہ نکال کے دیتا ہے کہ جو درست ہوتا ہے، مطابق حق ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو اب یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے، یہ مرضی خدا کے مطابق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کہ ایک بات میں تو بالکل کوئی شک ہے ہی نہیں کہ معصومین کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمارے درمیان رکھا ہے، تاکہ وہ ہمیں ایلیویٹ کریں، ہمیں ترقی پانے میں ہماری مدد کریں، ہمیں بہتر سے بہتر انسان بننے میں گائیڈ کریں. یہی پرپز ہے نا ان کا. جی ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بات ہے، بہت دفعہ بیان کی گئی، مطلب قرآن کی آیتوں میں بھی اور اس میں بھی. صحیح ہے، تو اگر آپ اس چیز سے باہر نکلنے کو تیار ہیں کہ کوئی چیز بھی جو پرفیکٹ ہوتی ہے نا، جو پرفیکٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب اس عالم مادیت میں آ کر یہاں کا لباس پہنتی ہے، یہاں کی زندگی گزارتی ہے، تو یہاں کے قاعدے اور قانون اس پر بھی اپلائی ہوتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو جب اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے، اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہیں، تو پھر یہاں کی زندگی کے اندر ایک لحاظ سے ارتقاء بھی ہے، موونگ فارورڈ بھی ہے، یہاں پر خوف بھی ہے، حزن بھی ہے، لمیٹیشنز بھی ہیں، کانسٹرینٹس بھی ہیں یا نہیں اس دنیا کی زندگی. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب اپنی لائف میں ان کو پاتے ہیں، محسوس ہاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی اور ہمیں یعنی کہ جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور ان سے نبرد آزما ہوئے بغیر، ان کو شکست دیے بغیر ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے، ہم زندگی میں کوئی مقام نہیں حاصل کر پاتے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام چیلنجز جو خدا نے تمام انسانوں کے لیے رکھے ہیں، معصوم کی زندگی سے نکل جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، اگر وہ تمام مسائل موجود ہیں اور بعض اوقات باقی انسانوں سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو وہ جب اس کو کاؤنٹر کریں گے تو اپنی انسانی حیثیت میں رہتے ہوئے کاؤنٹر کریں گے یا ملکوتی حیثیت میں کاؤنٹر کریں گے؟ انسانی انصاف کیا کہتا ہے آپ کا؟ نہیں، انسانی ایسے سے ملکوت کی طرف نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی انسانی جو صلاحیت یعنی ہے اس کے خدا ان کو، ہاں، خدا ان کو اس بات کی پرمیشن دے دے نہیں دیتا. کہ آپ جو ہیں وہ بیونڈ جو ہے ہیومن کیپیبلٹیز یا آرڈنری ہیومن کیپیبلٹیز، آپ وہ سب یوز کرتے رہیں، اور باقی سارے انسان جو ہے نا اس میں جھک مارتے دھکے کھاتے رہیں. نہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ بھی اسی انسانی یہ لمیٹیشن کے یہ ساتھ کام یہ کرتا ہے. ادا یہ بالکل تو یہ خدا کا کوئی انصاف ہوگا؟ نہیں، وہ بات بتائیں. صحیح ہے آپ کی، وہ تو مطلب وہ اپنی اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان چیزوں میں اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام مسائل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی جب ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے یا اولاد کی خوشخبری آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، تو ظاہری طور سے تو اولاد کا بھی امکان نہیں ہے نا. نہیں. ان کو مجھے پہلے خوش جی
میرا سوال یہ نہیں تھا، مجھے یہ اس بات پر کوئی نہیں، میرا سوال تھا یہ کہ جو خوشخبری ان کو دی گئی ہے وہ جب وہ بالکل نوجوان تھے، ہجرت انہوں نے کی ہے جب وہ بالکل نوجوانی کی حالت میں تھے، اس وہی وقت تو میں اللہ نے آپ کو کہا کہ بتا ہم رہا نے ہوں، ان کو عطا کر وہی تو دیا۔ میں آپ کو وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بعض اوقات بہت ساری ہے نا، کہ اگر کوئی آپ کو خبر دے دے مثال کے طور پر آپ کے بچپن میں کہ بھائی تم بڑے ہو کے، آپ کو یقین بھی ہو کہ بڑے روشن ضمیر بزرگ ہیں، اور وہ خبر دیں گے تم بڑے ہو کے یہ بنو گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان تمام اسباب اور وسائل کے مراحل سے گزریں گے نا، بالکل، وہ تو گزریں گے، گزریں گے یا نہیں گزریں گے، اور پھر بالکل ہر گزریں گے، مرحلے اور ہر مقام پر اس کا جو خوف اور چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ بالکل تو نہیں، اگر آپ انسانی حیثیت میں ان تمام مراحل سے گزر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، یا آپ اس آئے کو گی، اگنور کر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی اب اگر مثال کے طور پر خدا نے ایک بات کہی کہ تمہیں ہم اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، اور اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اگر کوئی ان کو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم کو اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اس میں ان کا یہ کہنا کہ بھئی ابھی اسباب اور وسائل تو ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، ہاں، کہ جو ظاہری اسباب اور وسائل ہیں اولاد کے یہ تو ختم ہو گئے، تو اب آپ خوشخبری کس بنا پہ دے رہے ہیں؟ تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں غلط تو نہیں ہے، وہ بات تو صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے نا، جیسے میں وہی پھر میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں، لوگ میرا مطلب یہ تھا اس کہ والے پہلو کو جی بولیں۔ میرا صرف یہ تھا کہ ٹائمنگ ڈفرنس بہت تھا، مطلب ایک جب اللہ نے کہا کہ میں دے دیا اور جب ایکچوئل دیا تو اس کے درمیان بہت گیپ ہے، ہاں تو وہ اچھا، یہ اس ٹائمنگ گیپ کو جو ڈفرنس تھا وہ آپ کو تھوڑا سا بہت لگ رہا ہے، وہ تو سمجھنے میں تھوڑا سا وہ ہے، ادروائز یہ باقی آپ تو کو چیزیں یہ صحیح آپ کو بہت لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اپنی دعا جو رسول خدا کے بارے میں تھی، جو خدا نے ہے۔ ہاں قبول کی، وہ دعا کتنے ہاں، عرصے میں قبول ہوئی؟ وہ بہت سا قبول ہوئی، کم از کم 2500 سال لگے اس دعا جی کی جی، اصل قبولیت میں۔ ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا، کہ دیکھیں یہی وہ بات ہے، ہم تو اس پر صبر ہی نہ کر پائیں۔ یہ بھی خاصان خدا، اولیاء خدا کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ صبر کر سکتے ہیں۔ یعنی جس قسم کے معاملات حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے ساتھ ہوئے، ہم تو بہت پہلے کہ مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو کے مرا جائیں، جی جی، ہم اتنا سب کچھ برداشت کر پائیں گے؟ صحیح کہہ رہے صحیح ہے، تو ہیں، وہ صحیح، ان کا ظرف ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ اس میں سے یہ والا پہلو بالکل نکال دیتے ہیں، جو ہماری معرفت کی ایک بڑی غلطی ہے، کہ ہم ان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس بات کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو معصومین اس دنیا میں آ کر زندہ رہتے ہیں ان پر بھی وہی قوانین، وہی رکاوٹیں، وہی پابندیاں، وہی مسائل ان کو بھی درپیش اور لاحق ہوتے ہیں جو باقی تمام انسانوں کو ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ مطلب ہمارے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں، ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتی ہے، ورنہ اگر وہ ان کی زندگی کو خدا کچھ اور کر دے، ان کے لیے پیرامیٹرز اور ہر چیز کچھ کی کچھ ہو جائے، ہمارے لیے کچھ ہو، تو ہم تو بہت آسانی سے ہی کہہ کے نکل لیں گے کہ آپ نے تو ہمارے لیے جس کو رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں تھا ہماری زندگی میں۔ یہ بات ہم نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آئیڈیلسٹ مینٹیلٹی رکھتے ہیں، ہم لوگ شخصیت پرستی کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے وہ شخصیت چاہیے جس کی ہم پوجا کر سکیں،
ٹھیک ہے. اور جبکہ آپ قرآن کریم کو اگر دیکھیں گے نا بالکل اسپیسیفکلی قرآن کریم کو، تو قرآن کریم نے شخصیت پرستی کے دروازے ہی سرے سے بند کر دیے. آپ لوگوں نے یہ بات فیل کی ہے نہیں کی؟ بالکل، وہ تو بند ہے. صحیح ہے. یعنی کسی بھی نبی ولی معصوم کو اس طریقے سے پیش ہی نہیں کیا گیا کہ یہ اپنی ذات میں ایکسکلوسیولی سپرلیٹو پرسنالٹی. کسی ایک نہیں کو بھی نہیں پیش کیا گیا، رسول خدا کو بھی نہیں پیش کیا. نہیں، ان کو بھی نہیں کیا. صحیح کہہ رہا ہے. اور رسول کے بھی جو آیت ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ جو یعنی ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ رسول کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. یا اگر رسول کے لیے بھی قل ھذہ سبیلی، ان کا راستہ کیا ہے سورہ یوسف کے آخر میں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں بھی بصیرت پر قائم ہوں اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی اس بصیرت کی راہ پر قائم ہے. تو یعنی کہ جو دینی زندگی بنتی ہے نا دنیا میں، وہ یہ بنتی ہے. ٹھیک. صحیح. ہم لوگ اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو، کیونکہ مطلب اب یا ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم جان بچا کے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم وہ جو ذمہ داری دین ہمارے اوپر ڈالتا ہے نا، ہمیں جو ریسپانسبل بنا رہا ہے، ہم اس ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں، اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ بس انسان کا ارادہ تو یہی ہے کہ سامنے کا راستہ کھلا رہے، تو بھاگے جاؤ بس اپنی مرضی کے اس میں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس بنتا ہے اس بات کا نا، کہ یعنی جیسے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، ایک بات اور یہ بھی روایات میں موجود ہے. آپ کو ایک مومن کی حقیقی حیثیت کا اندازہ ہے کہ ایک مومن کیا ہے عالم حقیقت میں؟ بتائیں. مومن عالم ایک حقیقت میں. مومن، ایک سچا مومن جو ہے، جو جی. دنیا میں آپ کو دھکے کھاتا، مار کھاتا، ہوں. ظالموں کے ہاتھوں مطلب ظاہراً پریشان حال دکھ رہا ہوتا ہے، ہوں. ایک مومن کی حیثیت ہے عالم حقیقت میں. جی بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح رہتا ہے. ہے نا. لیکن وہ مومن ہاں. ہے کیا؟ میں اس کی وہ حقیقی حیثیت کی بات کر رہا ہوں نا. وہ کیا ہے؟ حقیقی حیثیت میں تو وہ مومن ہے، اور وہ نہیں، حقیقی حیثیت میں کیا ہے؟ اس سے خدا کی محبت حاصل ہے، ہاں. وہ خدا کے تقرب میں ہے، خدا کے قرب میں ہے. اس ہوں. کی جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ہوں. ٹھیک. اس کے بارے میں روایات میں یہ کہا گیا کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن کسی مومن کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیا فضیلت ہے، کیا کرامت ہے. ہوں. تو دنیا میں آپ کو کس حال میں دکھ رہا ہوتا ہے؟ ہاں. جو عالم حقیقت میں، جو ملکوت میں، جو قیامت میں جو اس مقام اور مرتبے اور منزلت کا حامل ہے، وہ دنیا میں آپ کو کس حال میں دکھ رہا ہوتا ہے؟ تو آپ کو وہاں حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ وہ انسان ہے کہ جس کی خدا کے نزدیک اتنی قدر و منزلت ہے، جس کی عالم حقیقت میں اتنا زیادہ جاگیردار ہے، یہ اس دنیا میں کیا دھکے کھا رہا ہے. تو اسی لیے یہ معرفت ضروری ہے. جیسے ہم شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں، پورے اس کی بات کرتے ہیں کہ ان مظلومین کا کیا حال ہوا. ظاہراً اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، اور جو ایک جملہ بھی میں کہتا ہوں کہ ظاہری طور پر تو ان کی کوئی وہ چیز قبول نہیں ہوئی نا، کہ اگر
یعنی ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر حال میں راضی برضا الہی ہے، لیکن چیزیں ان کے فیور میں تو نہیں گئی نا، ہاں معجزاتی طور سے ان کے دشمنوں کو تو شکست نہیں ہو گئی، یہ سب تو نہیں ہوا نا، نہیں، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ دنیاوی حساب سے تو ان کو شکست ہوئی ایک طرح سے، شکست بھی ہوئی، بہت پریشانی بھی ہوئی، بہت دشمنوں نے پریشانی بھی تھی، مطلب ہاں جتنا ان صحیح، کو حقیر کر سکتے تھے سب کر لیا، ہاں کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں بنی ان کے آگے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، میں یہ بات آپ کو کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ آپ کسی انسان کی ملکوتی حیثیت یا مقام کو یہاں پر کاپی پیسٹ نہ کریں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی نہیں طریقے مطلب سے جی یہاں پر جو ہے ہم کسی بھی شخص کی ملکوتی جو حیثیت ہے ہم، اس کا تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے، جی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں پر بہت سارے مقامات پر وہ یہاں ڈائریکٹلی آپ کو دکھتی بھی نہیں ہے، ہاں دکھتی بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتی، یعنی یہ جتنے بھی ظالمین ہیں ان کا عالم حقیقت میں کیا مقام ہے؟ ہوں، پس ترین، گھٹیا ہوں، ترین عذاب میں مبتلا، دنیا میں کیسے گھوم رہے بتائیے، ہاں دنیا میں تو کس طریقے سے اپنی رعونت اور تکبر اور فخر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آ کے ان کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہوتا۔ ہوں، تو یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو اپنا حساب ہے نا، یہ ایسا ہی ہے، اور صحیح یہ ہے، سب پر اپلائی ہوتا ہے، یہ سب پر اپلائی ہوتا ہے، ہاں جو بھی ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو پر بھی اس دنیا میں جی بشری یا آیا ہے وہ اس کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہے، جی جی تو اس میں یعنی کہ وہ چیز ٹھیک ہے، آپ کی جو ملکوتی حیثیت ہے، یعنی کہ اس میں اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اور بھی ہے، یعنی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ پچھلی خلافت میں جو بڑے بڑے صحابہ جن کو آپ کہہ لیں یا ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ پریویلیجڈ لوگ تھے سارے، ہوں، کہ ان کو اسپیشل فیسلٹیز ملی ہوئی تھی، اور جب امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو وہ سارے آ گئے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ساری فیسلٹیز کنٹینیو کریں آپ کے دور خلافت میں، جی بالکل، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے سب کو برابر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ان لوگوں کو اس بات کا اعتراض ہوا کہ ہم اکابرین صحابہ میں سے ہیں، ہم فلاں ہیں رسول کے ساتھ اتنا عرصہ رہے، تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کا حساب آخرت میں جا کے لینا، صحیح ہے؟ اگر تم نے کوئی فضیلت کمائی، کوئی کرامت حاصل کی، یہ رسول کی صحبت سے تم کو یہ سب چیزیں ملی، اس کا حساب، اس کا اجر آخرت میں لینا، دنیا میں وہ مسلمان جو 2 دن پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ جو رسول کے بزرگ صحابی ہیں، بیت المال سے پیسہ لینے میں دونوں برابر ہیں، یہیں سے تو ناراضگی شروع ہوئی تھی، جی یہیں سے تو جھگڑا شروع ہوا تھا، صحیح، ٹھیک، تو یہاں سے آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ صحیح ہے، تو یہ جو ہمارے ساتھ یعنی وہی بات ہے نا کہ جو ہماری جڑوں میں بعض اوقات چیزیں گھس جاتی ہیں نا، اس کو ہم پوری زندگی صاف کرتے رہتے ہیں، وہ صاف ہو نہیں پاتی، گھوم پھر کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی کسی بھی مومن کی یا ولی خدا کی فضیلت و کرامت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے کہ ہاں ہم کیا اچھا انہوں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے عام انسانوں جیسی بات کر دی تو وہ ان کے لیول کے ہو گئے، بھائی یہ کوئی بات تھوڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان پر بھی وہی قوانین لاگو ہو رہے ہیں، ان پر بھی وہی چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، اور وہ اسی ڈومین میں انہی پابندیوں اور انہی کانسٹرینٹس کے اندر وہ ورک کر رہے ہیں اور بیہیو کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں لوگوں سے بات کی ہے، احتجاج کیا ہے، اپنے آپ کو بتایا ہے، تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ زیادہ تر انہوں نے کیا بات کہی، بتائیں آپ لوگ؟
نہیں زیادہ انہوں تر نے کیا بات کی جب وہاں لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا ہے؟ وہاں انہوں نے اپنے متعلق تو زیادہ بات نہیں کی کہ وہ، بلکہ لوگوں کے متعلق بات کی، دنیا کے متعلق بات کی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، مطلب ایک طرح نہیں سے نہیں 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 تبلیغی نہیں تھی نہیں، ان اس کے کو لیے۔ پڑھیے گا، زیادہ تر جو انہوں نے بات کی ہے نا وہ اپنے حسب نسب پہ بات کی ہے، کہ کیا آج اس وقت روئے زمین پر رسول کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس میں سے کوئی اور موجود ہے میرے علاوہ، یعنی نواسا جو ہے وہ ہے، پھر کیا میں رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، یعنی ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب اگر آپ بادی النظر میں ایک بات دیکھیں تو ہم اس بات کی توقع کریں گے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کو تو معارف الہیہ پہ بات کرنی چاہیے تھی، وہاں پر ان کو سکھاتے، دین کی حقیقت بتاتے اور یہ کرتے وہ کرتے، یہ نسب وغیرہ کے ذریعے سے کیوں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اسی معیار کے لوگ ہیں، ان کو اور کچھ سمجھ میں آنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ جو ہم چیزوں کو وہ کرتے ہیں نا، تو اس میں کہیں باسو اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ان کا خدا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ کس طریقے سے مطلب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک عام انسان بھی ان حالات میں ڈیل کرے، یعنی کہ جیسے یہ ایک بہت اہم بحث ہے بزرگ علماء کے اندر کہ کیا علم غیب اس زندگی میں حجت بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ لوگوں نے کبھی سنی ہے بات؟ نہیں نہیں سر، نہیں سنی۔ یہ ایک بہت اہم بحث ہے، علمی اور کلامی کہہ لیں، کہ اگر یعنی جو بھی معصوم ہے اس کے پاس جس حد تک بھی علم غیب ہے، کیا وہ اس بات کے لیے حجت بنتا ہے کہ وہ اپنے اس علم یعنی اس حیثیت کے مطابق دنیا میں عمل کرے؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور اس پر زیادہ جو کانسنسس ہے، یعنی اختلافی مسئلہ ہے لیکن زیادہ کانسنسس یہی ہے کہ نہیں بنتا۔ کہ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کو خدا کی طرف سے اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے اس علم کو یا اپنی اس حیثیت کو دنیا کے اندر استعمال کریں گے۔ یہ تو نظر آتی ہے، یہ بات تو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ ایک کہیں پہ بھی سوال کس، جی سوری، یہاں پہ وہ ایک جی چیز یاد آ رہی ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والے واقعے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے تو جو 3 ایونٹس ہوئے تھے وہ دنیاوی لحاظ سے بالکل ریورس تھے، تو انہوں نے تو جی، یوز کیا تھا اپنے علم غیب کو یا جو بھی ان کے پاس تھا علم۔ کنہوں نے یوز کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے نا کہ بچے کو، ان کی معموریت ہی کچھ اور تھی، اچھا ان کی تو معموریت ہی باطن پر تھی، اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اس رسالت والی ذمہ داریوں کے ہی ڈومین میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، وہ اپنے اسی دائرے میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو کبھی سنیے گا، آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے اس پر جو ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے پر جو بات کی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر خضر والے واقعے پر جو ہم نے بات کی ہے، آپ لوگوں نے وہ سنی ہے سورہ کہف کی؟ نہیں، میں نے نہیں سنی۔ نہیں سنی، ٹھیک ہے، تو وہ سنیے گا، وہ بہت مزیدار ہے اور بہت اس میں ڈیپتھ ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ ٹھیک ٹھیک ہے وہ، یعنی اس میں سے معارف نکالنا جو ہے نا، وہ ظاہری طور پہ تو ہم نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کو ہی نالائق شاگرد بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں نا، یہ اتنے سادہ نہیں ہے جتنی سادگی سے ہم لوگ
تمام مسائل کو فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنے سادہ نہیں ہے، لیکن بس جو بات ہمارے جو آپ کا سوال تھا اس کے لیے جو مفید ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں معصوم بھی انہی قوانین کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں اور انہی کانسٹرینٹس اور لیمیٹیشنز میں ہوتے ہیں جس میں باقی انسان ہوتے ہیں. اور وہ زندگی کے جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے عزم سے، توکل بخدا سے، اپنی بندگی کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے لیے ایک نمونہ زندگی اور اسوہ حسنہ بن جاتی ہے. تقریباً سمجھنا جی صحیح 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 یہ اصل صحیح نقطہ ہے صحیح. کہ جس طریقے سے کہ حضرت یعقوب ٹھیک ہے رونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا رنج، اپنا غم سوائے خدا کی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جب انہوں نے اپنی تدبیر بھی اختیار کی، جب بیٹوں سے کہا کہ تم سب ایک دروازے سے نہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ظاہر ہے وہ سمجھ رہے ہیں ان سب تمام چیزوں کو، ان دونوں کے درمیان ایک کہہ لیں ہڈن میسیجنگ ہو رہی ہے کہ جب حضرت یوسف کی طرف سے پیغام آیا کہ بنیامین کو لے کر آنا، اور حضرت یعقوب نے کہا کہ جواب میں کہ تم سب الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا. تو یہ کوارڈینیشن ہے ان کے درمیان، ان دونوں چیزوں کے درمیان. لیکن حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ تدبیر تو بتا رہا ہوں لیکن میں خدا کی مرضی سے تم کو بے نیاز نہیں کر رہا. اگر خدا چاہے گا تو میری ساری تدبیریں خراب ہو جائیں گی، الٹ جائیں گی. یہ نمونہ ہے ہمارا. صحیح، یہ وہ والی بات ہے. باقی وہ تمام کی تمام چیزیں کہ اس جگہ پہ جانا، یعنی معصوم کے مقام کا تعین کرنا اور معصوم کے بارے میں صحیح معنوں میں سمجھنا، وہ تو ویسے بھی میسر نہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ وہ تو ایک مومن کے بارے میں بھی میسر نہیں کہ آپ ایک مومن کے مقام کو جو خدا کی بارگاہ میں ہے اس مقام کو آپ جان لیں، سمجھ لیں، یہ بھی پاسبل نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو معصوم تو اور بہت آگے کی بات ہے. شاید اس میں میں یہ ہے تھوڑا سا انتظار یہ بھی کر رہا تھا کہ ہمارے جو نارمل پارٹیسپینٹس ہیں وہ آ جائیں، کہ مجھے ایک لگ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ کہ آپ لوگ اسما کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. جب ہم اسم اور اسما کی ہیرارکی، مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی پریشانی ہے. یہ بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں بات پریشانی نہیں، وہ میں نے شروع کیا تھا. مجھے اصل میں یہ جب دعائے جوشن کبیر اور دعائے مدیر پڑھیں تو اس میں اسماؤں کا ایک اسما کا دوسرے اسما کے ساتھ کوئی لنک ہے، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس میں مطلب کوشش کر رہا تھا کہ سمجھوں اس کو، تو اس لیے میں وہ نے تو صحیح ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ باقی بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ اس میں کنفیوژنز آ رہے ہیں. اسم کیا ہے، اسم کی حقیقت کیا ہے، اسم کے اندر جو ہیرارکی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو مجھے بالکل اگر کسی کو آنیسٹی کنفیوژن ہے تو سوال کر لیں اس سوال سے. میں مجھے بالکل آنیسٹی کے ساتھ بتا دیں کہ یہ کنفیوژن ہے یا نہیں. تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج اس کو ایک مثال کے ذریعے سے نا ٹائم لگا کے میں اس کو واضح کروں ان چیزوں کو. السلام علیکم. جی وعلیکم سر میں نے السلام. ہی پوچھا تھا آپ سے سوال نا، اس کو ڈیفائن کر دیجئے. اب وہ لنک نہیں جی بالکل. اور باقی بھی بتائیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے. کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، جبکہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی گہری ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ سے آپ بھی مناظر سمجھیں. انشاءاللہ. تو
تو میں یہی، کیونکہ پچھلی دفعہ جو مجھے فیل ہو رہا تھا نا، وہ یہ ایک ذرا پرابلم فیل ہو رہی تھی. اور باقی بھی کوئی چاہے گا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں جی سر، مثالوں کی؟ جی بالکل، آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں اور پھر مطلب ہم نے پہلے بھی تفصیل بتائی تو تھی، لیکن مجھے جی لگ رہا ہے کہ اس کے اعادے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے. فلائٹ یا اڑان یا اڑنا، یہ ایک اسم ہے. جی اسم ہے جی. اسم ہے، ٹھیک ہے، ایک نام. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس اسم کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے کہ جب فلائٹ ہے تو آپ اس میں فلائٹ میں آپ برڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ فلائٹس میں مثال کے طور پر ایک ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایروپلین کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اور میں 10 چیزوں کے نام اور بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو فلائٹ سے ریلیٹ ہیں، کہ جن میں آپ کو فلائٹ والا اسم نظر آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بتائیں. کس کو سر؟ جہاں پر آپ کو وہ اسم امپلیمنٹڈ نظر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ امپلیمنٹ مصدر ہے نا، اڑنا وہ تو مصدر ہے ہے، نا. لیکن اڑنا تو ہو گیا، لیکن جب ہوں، یہ پرندے، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، گلائڈر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ان کا فلائٹ سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ تعلق ہے، مطلب یہ ان سب کی حقیقت یہ فالو ہے کہ کر رہے ہیں یہ اڑتے ہیں. اڑتے یہ ہیں. اب وہ آپ نے، ایکشن کر رہے ہیں، یہ ایکشن اب کر آپ، رہے ہیں. صحیح ہے نا، اب آپ نے ان چیزوں کو بھولنا نہیں ہے. مصداق یہ مزداق ہے. کو کیا کہیں گے؟ مصداق. یہ اس اسم کا مصداق ہے. مصداق کا مطلب یہ کہ جن پر یہ یہ اسم پورا ہو. صادق، جی سر. جن پر یہ اسم صادق آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی کیا ہمارے لیے اسم کا جو معنی اور اس کی حقیقت، یعنی اصل اسم، جو پہلے گفتگو سے آپ یاد کریں کہ اصل اسم کیا ہے، یعنی وہ حقیقت جو اس سے وابستہ ہوتی ہے. تو اس کا نہیں پتا ہمیں، مصداق سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصداق یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اڑتا ہے، یہ بھی اڑتا ہے، یہ بھی اڑتا ہے، اور ظاہر ہے ان میں کوئی مماثلت بھی نہیں ایک پرندے میں. اور بلکہ ایون بہت سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے ایک آپ کہیں کہ ایک پرندہ بھی اڑتا ہے، ایک مکھی بھی اڑتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم کہیں گے، یا ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو اڑنا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. تو یعنی یہاں پر اگر یہ فلائٹ ہے یا جس میں اڑان ہے، یہ ابھی یہ فقط ایک اسم ہے. صحیح ہے. ہم اس کے معنی کو، یعنی اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کو سمجھاؤں کہ جو ایک اور ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مصداق کو معنی سمجھ لیتے ہیں. صحیح ہے. میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی سر. یعنی ہم کہتے ہیں ولی، اور ہم سے کہیں ولی کیا، یعنی امام علی. یہ کیا ہوا؟ آپ کو ولی کا معنی پتا چلا؟ نہیں. ولی کا معنی نہیں پتا چلا آپ کو. آپ نے ولی کے ایک مصداق کو دیکھا ہے، یعنی آپ نے اس ایک پرسنالٹی اور شخصیت کو ملاحظہ کیا ہے کہ جس پر یہ لفظ ولی صادق آتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے معنی کو، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی اس پرسنالٹی کی ولایت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ڈو یو ایگری؟ بالکل ٹھیک.
یعنی آپ اگر فلائٹ کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، یعنی اس اسم کے معنی کو نہیں پہچانتے ہوں گے آپ، تو آپ جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ آپ اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، کیوں اڑتا ہے، پرندے کیوں اڑتے ہیں، آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گا۔ تو مصداق کو جاننے سے معنی کی طرف آپ متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن اسم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے فقط مصداق کو دیکھ کر۔ یہ بات درست ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ہاں آپ لوگ بالکل اپنے اعتراض بھی کریں، سب کریں، اپنے دماغ کھول لیں اس مسئلے میں۔ اچھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اسم کے مصداق کو دیکھ کر اسی کو ہی حقیقت جان لیتے ہیں، جو کہ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہوتی، جو میں نے آپ کو مثال دی۔ اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ترجمے کو اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں، مطلب فلائٹ اور اڑان دونوں ایک ہی چیز ہے یا نہیں؟ جی سیم چیز ہے۔ یعنی میں اگر آپ سے جیسے پوچھوں کہ جی فلائٹ کا معنی کیا ہے، آپ کہیں گے اڑنا، یہ تو ترجمہ ہوا، معنی کہاں سے ہوا؟ ارے بات سمجھ میں؟ جی ٹھیک ٹھیک کلیئر ہو ٹھیک۔ رہی ہے بات؟ معنی کلیئر ہو میں رہی بھی ہے جی؟ یعنی کہ اتنی اچھی بات یہ سمجھ آئی کہ ترجمے میں اور معنی میں بھی فرق ہے، ہم بالکل ترجمے کو معنی میں وہ کر لیتے ہیں۔ جی، یعنی کہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جیسے آپ کے سامنے بادام ہے، اخروٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ ایک میوہ ہے، یہ بادام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو دوسرا کہے گا یہ آلمنڈ ہے۔ اوکے بھائی، یہ کیا بات ہوئی آلمنڈ ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے اوپر کا چھلکا توڑ کر اس کے اندر جو مغز اور گودا ہے وہ نکال کے دکھانا پڑے گا، اور کہے گا کہ یہ ہے بادام اصل میں۔ درست ہے؟ جی تو سر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی جو ہے نا، اور یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ہی اصطلاحات میں سے ہے کہ لفظ یا جس کو ہم نام کہتے ہیں وہ چھلکے کی مانند ہوتا ہے، اور معنی جو ہے وہ اس کے اندر مغز اور گودے کی طرح ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر الفاظ فقط چھلکے تک ہی رہتے ہیں، معنی تک، مغز تک نہیں پہنچتے، وہ چھلکے تک ہی رہتے ہیں۔ اور اگر ان سے زیادہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا ہیں، کیا آپ کا کمال ہے، تو مجھے 1 منٹ ذرا دیں گے، میں معذرت کے ساتھ۔ جی جی جی، تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، ٹھیک؟ جی سر۔ جی، اور مصداق کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ تمام کے تمام چیزیں یا ایگزامپلس جن پر وہ اسم صادق آ رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک آپ اس اسم تک نہیں پہنچے، اس کی حقیقت تک نہیں آئی۔ تو اب اگر مثال کے طور پر میں یہاں سے چلتا ہوں اور میں لیتا ہوں جناب آپ کے کہ فلائٹ جو ہے وہ انفیکٹ کیسے پاسبل ہوتی ہے، تو فلائٹ میں مجھے جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایرو ڈائنامکس، ٹھیک ہے۔ ایرو ڈائنامکس کے اصولوں کو اپلائی کیے بغیر فلائٹ پاسبل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر میں اس فلائٹ کو، مطلب میں اب اس اسم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس اسم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کیا
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فلائٹ کا اسم جو ہے نا میں اس کا حامل ہو جاؤں، تو اب اس سے ریلیٹڈ کیا چیز ہے، یعنی میں کوئی ایسی چیز بنا سکوں جو اڑے، اور اگر میں وہ چیز بنانے کے لائق ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اسم کا حامل ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ہم نہیں سر، یہ سب کو کلیئر ہے یہ بات نہیں سر، مجھے نہیں سمجھ. کہ جو اسم ہے جس کے پاس اس اسم کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی معنویت ہوتی ہے، وہی انسان اس اسم کا استعمال کر سکتا ہے یا اس کو زندہ کر سکتا ہے. یعنی میں اگر اس اسم کو، اڑنے کو یا فلائٹ کو سارا دن میں رٹتا رہوں، اس کی تسبیح پڑھتا رہوں، کوئی چیز بنے گی اڑنے والی؟ سر پائلٹ اس کا مذاق ہوگا. جی نہیں، پائلٹ نہیں، پائلٹ نہیں. ٹھیک ہے، جہاز بنانے یعنی والا. ابھی جتنا میں آپ لوگوں کو سمجھاتا جا رہا ہوں نا اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ ایک چیز کی میں اور گزارش کروں گا بہت ادب سے کہ آگے نہ جائیے ورنہ کنسپٹس مس ہو جاتے ہیں. جتنا میں بتا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے گریسپ کرتے ہیں. تو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ جو اسم ہے اس اسم کی حقیقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسم کا حامل ہوتا ہے. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر آ رہی ہے. اس جگہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ یعنی جو ابھی آپ نے مثال دی تھی ولی اور ولی خدا مولا کائنات کی، یعنی اس اسم کے حامل مولا کائنات ہیں، یہ والی بات. ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے اگر وہ ولی ہیں تو ولی خدا ہے، صحیح. جس کے یا پاس چلکے اور اسم بادام، کی حقیقت ہو وہی اسم کا حامل ہوتا ہے. وہ جیسے چھلکے اور بادام والی آپ نے ٹھیک ہے بات کی، چھلکے کو توڑیں گے اندر سے بادام نکلے گا جی تو وہ حقیقت. جی، اس کے پاس اسم کی حقیقت ہو وہی، اور اس کا ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ وہ انسان اس اسم کو زندہ کر سکتا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی حامل اسم کون ہو کہ جس کو وہ لکھنا پڑھنا آتا ہو، جو اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہو، جو اس پہ تقریر کر سکتا ہو. آپ کے خیال میں کیا وہ انسان حامل اسم ہے؟ نہیں. نہیں ہے. نہیں. جس کے پاس اسم کی حقیقت ہو، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ اس چیز کو زندہ کر دے گا، یعنی اس کا کوئی مصداق وہ خود بنا دے گا. ٹھیک ہے، تو اب یعنی مثال کے طور پر میں اگر ایروپلین کی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ایروپلین ہے، تو اس میں آپ کو پہلے تو یہ کہ فلائٹ ہوتی کیسے، پھر اس کے بعد اس میں اسٹرکچرل انجینئرنگ آتی ہے، اس کے بعد اس میں بہت ساری میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے، اس کے بعد اس میں تھرمل آتی ہے ایکسکلوسیولی. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام جو علوم ہے، یہ تمام کے تمام علوم اتنی آسانی سے نہیں آتے انسان کو. جو ان تمام چیزوں کو رکھتا ہے اپنے اندر، اس تمام علوم کی حقیقت کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، وہی بنا پائے گا نا اس کو، یا اس فلائٹ کے اسم کو ایک اصل شکل وہی دے پائے گا نا. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. تو اب جس کے پاس اسم ہے، علم اسما کس کو کہتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والے کو وہ عالم اسما ہے، عالم اسم فلائٹ ہے وہ، نہیں. جو نہیں ہے. ہوائی جہاز میں حقیقت بیٹھا کا ہوا ہے. جاننے والا، جی حقیقت حقیقت کا کو جاننے جاننے والا والا. ہو گیا.
उस इसम यानी के रिश्ते तक जो पहुंचने वाले। जी, यानी जो उसमें बैठा है वो उस इसम का हामिल नहीं है, नहीं है। जो उसे उड़ा रहा है वो भी उस इसम का हामिल नहीं है। ठीक है, एक हद तक वो उससे बेहतर है जो सवार है। असल में इसम का हामिल कौन है? जिसके पास ये तमाम के तमाम वो उलूम और उसकी हकायक मौजूद है कि जो उस इसम को मुहक्किक करते हैं, उसको रियलिटी में एक शक्ल देते हैं। आ रही बात समझ में? जी, तब जी आपको सर, इसम का माना समझ में आया? इसम किसको कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो निजाम है ना, ये पूरा निजाम, ये है इसम फ्लाइट, ये है इसम, ये उसका माना है, ये उसकी हकीकत है। क्लियर हुई है बात? तो अब अगर आसिफ बिन बरकिया जो हैं वो यमन से फलस्तीन तक तख्त बिल्कीस पलक झपकने से पहले मंगवा सकते हैं, तो उनके पास ये सारी की सारी नॉलेज है या कोई जादू मंतर है? नॉलेज है। नॉलेज की बिना पे लिखा। ठीक है, और इसी वजह से खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा। इसम किससे आता है? इल्म से आता है। बात वाज़ेह हो रही है? जी सर। इसम का ताल्लुक इल्म से है, ये कोई जादू नहीं है, कोई ऑकल्ट साइंसेस नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जिसको किसी ने पढ़ा और हो गया। वरना खुदा अल्लमा का वर्ड यूज नहीं करता। कि आदम को जब अस्माए कुल अता किए गए तो अजराह इल्म अता हुए। और आज आप इस दुनिया में देखें, जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी, एक फ्लाइट की मिसाल दी, ऐसे ही आप बहुत सारे अस्मा को समझ सकते हैं। इंसान उन तमाम अस्मा पर कैसे हावी हुआ है? इल्म के रास्ते से हावी हुआ है या पढ़ पढ़ के वहां तक पहुंच गया है? इल्म के रास्ते से। फिर नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने जब से इल्म का रास्ता छोड़ दिया, हम लोग इस हिमाकत का शिकार हो गए कि जनाब दीन जो है वो फकत कुछ डूज एंड डोंट्स का नाम है, और बस ये कर लो और इतना सवाब मिल गया और ये हो गया। देखें हमारी क्या गतें बन रही, खुद ही आप देख लो। तो ये मामला क्लियर हो गया, मिस्दाक, तर्जुमा, माना और हकीकत इस्म क्लियर हो गई ना? इश्काल तो नहीं बाकी है अब इसमें? नहीं सर, शुक्रिया, सलामत है। और जो हामिले अस्मा है, यानी अब अगर मासूम के पास हम कहते हैं अस्माए इलाहिया है, तो क्या है मतलब है उसका? इसका मतलब यह है कि हर इस्म के पीछे जो हकीकत है, यानी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, मैं वैसे ये चाह रहा था कि ये वाकया हजरत इब्राहीम का इमामत के ज़ैल में बयान करूं, लेकिन अब निस्बत आ गई है तो आज हम दूसरी बात कुर्बानी की तरफ नहीं जाते, आज हम ये वाकया बयान कर देते हैं। कौन सा वाकया? गेस करें कौन सा वाकया? परिंदे परिंदे को वाला वाक़या, जी, परिंदे को जिंदा करने वाला। क्या है उसमें खास बात? उसको उसके टुकड़े अलग अलग मकामात पे रख दिए और फिर कहा कि आवाज दो, वो सब जमा हो गए। तो सवाल ये था कि उसमें खुदा तो कैसे जिंदा करता है? जी फिर सर उसकी हर चोंच से चीज कहा जो मिक्स कि थी, हर चोंच चीज जो, हाँ, एक एक जी हाँ, फरमाए मोहतरमा, फरमाई। सर मैं कह रही थी कि वो जैसे उन्होंने मिक्स कर दिया सबका कीमा वगैरह बनाकर, तो जी उसके बाद जो
اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے جب خدا سے وہ ریکویسٹ کی کہ بھئی اس کو یہ کس طرح زندہ کرتا ہے، تو وہ ایک ایک پرندے کا جو ایک ایک پیس تھا جیسے کہ وہ سینے وغیرہ کا، تو مطلب وہ پیس بھی جانتا تھا کہ اس کو کہاں جانا ہے، وہ اپنی صحیح، اسی اینٹی کی طرف گیا، ٹھیک. تو وہ جی حقیقت رضوان بھائی، جاننے کی وجہ سے. جی رضوان، شکریہ. جی رضوان بھائی آپ فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے ہر پرندے کی چونچ سے نجوہ کیا اور اس سے کہا، تو وہ سب اجزا جمع اس کی چونچ سے کہا. جی اب اس چونچ میں جو مثال ہے وہ مثال آپ بتائیں گے کہ چونچ کس کی مثال ہے وہ؟ نہیں اچھا، وہ صحیح. اس میں جو سے تو خاص بات لگتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا تم کہو، میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم بلاؤ. ٹھیک ٹھیک. اور جی شہزاد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ایک وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ ہوتا ہے، جی اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. تب جی یہ واقعہ ہوا، انہوں نے کہا کہ رکھو، اور رکھنے کے بعد اللہ نے کہا اس کو ان کو پکارو، ہمارے اذن سے وہ آ جائے گا. تو اذن اللہ کی طرف سے تھا، اور وہ سارے پرندے جو ہے جو بھی اجزا تھے وہ آ کے جڑ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد یہ تھا کہ جو حقیقت جاننا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم، اور اچھا، یہ جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کہیں سنا ہے، پڑھا ہے، خود غور کیا ہے؟ یہ تو تقریباً قرآن میں یہ پورا واقعہ اسی طرح سے لکھا ہے کیفیت کے ساتھ. نہیں مطلب یہ کہ خود غور کیا ہے، جی جی ایک سر، نتیجے تک غور پہنچے. کیا ہے، سوال کے اوپر ہی غور کیا تھا کہ یہ سوال جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کا پوچھنا مجھے تھوڑا سا وہ لگا تھا، اپنے آپ کو کس نیت پہ جا کے انہوں نے یہ پوچھا. میں الفاظ کو بیان نہیں کر پا رہی ہوں کہ جناب ابراہیم نے جو سوال خداوند عالم سے کیا تو کیا بنیاد بنی تھی کہ وہ یہ میرا خدا کو جاننا چاہ رہے تھے یا اپنے آپ کو پہچاننا چاہ رہے تھے؟ کہ میں نے پڑھا ہے اس کے پیچھے، اس سوال کے پیچھے، کہ انہوں نے ایک شخص کی لاش دیکھی جو کہ آدھی پانی میں تھی، آدھی جو ہے باہر تھی. باہر اس کو جو نا مچھلیاں اور وہ پرندے اور جانور کھا رہے تھے، اندر جو ہے وہ مچھلیاں کھا رہی تھی. تو حضرت ابراہیم نے اس میں کہا کہ یا اللہ تو اس سارے اجزاء کو کیسے جمع کرے گا. اس سوال کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ جو اس کی تفسیریں پڑھی تھی تو یہ سمجھ آئی. جی یہی ایسے وہ ہی ہے. قیامت کے دن اٹھانے والی کیفیت ہے شاید، وہ والی بات پھر ہے. جی 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 چلے اس کو. میں اور یہ واقعہ جو ہے، جی ہاں بولے. میں نے اس کی حقیقت کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ کسی جگہ پر میں نے اس کا جو ائمہ کی طرف سے بھی بیان سنا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ خاص 4 قسم کے پرندے تھے جو کہ انسانی 4 صفات کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، جس کو پر کنٹرول کرنا تھا. اگر یہ چیزوں پر کنٹرول کرنے، ان 4 صفات کو پر آدمی کنٹرول کر لیں تو، اور وہ جو پرندے تھے وہ مزاق تھے ان صفات کا، تو اس پر کنٹرول کر لیں تو کوئی شخص بھی اس زندہ کرنے کے عمل کو کر سکتا ہے. یہ ریسیپی اللہ تعالیٰ نے بتائی پوشیدہ سمبولک طریقے سے کہ ان 7 صفات کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو زندہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. جی چلیں انشاءاللہ اس کو بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ آیت جو ہے یہ ایک لحاظ سے آئسولیٹڈ آیت ہے، ٹھیک ہے. یعنی 3 آیتوں کا تسلسل ہے آیت الکرسی کے بعد، لیکن تینوں آیتیں الگ الگ ہیں، جدا جدا، ٹھیک ہے. وہ 2 اس سے پہلے کی، یہ تیسری اور آخری. اور تیسری آیت بھی یعنی 3 میں سے 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کر رہی ہیں. سر آپ کا وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اچھا، آیت نہیں دکھ رہی. آیت نہیں دکھ رہی، آپ شیئر کر دیں. جی نظر آ رہا ہے.
جی اب آپ سورہ بقرہ ہے 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا، ربی ارینی کیفا تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب ارینی مجھے دکھا، کیفا یعنی کیا کیفیت ہے، تحیی الموتیٰ کہ جو تو میت کو حی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری، یعنی اس سوال میں جو خاص بات ہے وہ یہ نہیں پوچھا گیا ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے یا ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کس طریقے سے باہم جمع ہوں گے، بلکہ سوال کیا ہے، ارینی. پہلے اس پر غور کیجیے گا، ارینی مجھے دکھا، یعنی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی رویت چاہتا ہوں. کس بات کی رویت چاہتا ہوں؟ کیف تحیی الموتیٰ کہ تو میت کو حی کیسے کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تیرے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات سمجھ میں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر کلیئر، یہاں تک سمجھ میں آ رہی. جی سر عمل خدا کو، عمل خدا تیرے میت کو حی کرنے کی کیا کیفیت ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو نہیں دیکھنا. صحیح، یہ پہلا سوال سمجھ میں آیا. کیا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ریسیپی بتائیں، وہ ریسیپی میں نے اس کو ایز اے ریسیپی سمجھا ہے. میں نے کہا نا آگے نہیں چلی، آگے نہیں جائیے. اچھا جو بات جتنی ابھی ہو رہی ہے نا اس کو اچھے سے سمجھتے ہوئے چلیں، ورنہ وہی ہوتا ہے کہ پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بات وہ نقطہ ہوتا ہے نا، مین پوائنٹ، وہ اس کے اصل جگہ پہ مس کر جاتے ہیں. اور وہ یہ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہ سوال وہ نہیں ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، یا اگر اس کے اجزاء اتنے بکھر گئے ہیں اور اتنا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ کیسے جمع ہوں گی، کیا ہوگا. یہ سوال نہیں ہے. ارینی مجھے دکھا کہ تو کیسے میت کو حی کرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. یعنی جو فعل خدا ہے محیی والی، جو کس صفت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کس صفت کی حقیقت کو جاننا چاہ رہے ہیں، محیی. اس میں حی سے جو ریلیٹ ہے کہ خدا محیی ہے، زندہ کرتا ہے، حیات عطا کرتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ تو یہ بہت ڈفرینٹ ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی، یعنی ہم بھی جیسے قرآن کریم نے بھی مثال دی کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اور جب اس پر بارش برستی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس فعل خدا کی حقیقت ہم کو دکھتی ہے کہ یہ مردہ زمین زندہ کیسے ہوئی ہے؟ نہیں جو دکھتی. ابھی تک بنجر تھی، ویران تھی، یہ مردہ تھی نا، اور اس بارش کے برسنے کی وجہ سے یہ زندہ، یعنی اس نے سبزہ بھی اگانا شروع کر دیا، فصل بھی اگنے لگی، لہلہانے لگی. یہ ہوا کیسے؟ یہ تو آپ کو اوپر سے نظر آ گیا کہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، لیکن اس فعل خدا کی حقیقت کہ جو مردے کو زندہ کر رہی ہے، مردہ زمین کو زندہ کر رہی ہے، وہ بھی آپ کو دکھ رہی ہے. جی بتائیں. نہیں ہم صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے. نہیں سر. ٹھیک، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کام کو عالم خارج میں ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس اسم کی، یعنی اس چیز کی حقیقت، اسم الہ یا اسم الہ یعنی خدا کے پاس اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی اس میں محیی کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے ان شارٹ. کلیئر؟
ठीक है, ठीक क्लियर हो गई ये ठीक बात? ठीक ठीक, और ये अभी इसको मैंने ठीक है। पहले इस्म के हवाले से मैंने इसीलिए आपको, जी मैंने इस्म को आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया कि इस्म जब हम कहेंगे ना मोहगी खुदा का, तो यानी खुदा जिंदा करने वाला है। तो खुदा जिंदा करने वाला का मतलब क्या होगा? कि वो पूरा का पूरा निज़ाम अस्मा और इरादा और इज़्न इलाही जो किसी भी मैयत को हई करता है, उसकी वो पूरा निज़ाम वो उस इस्म की हकीकत है। ठीक, ये सवाल था। तो ये उससे बहुत हट के सवाल है कि जो नॉर्मली समझा जाता है कि हजरत इब्राहिम ये देखना चाह रहे थे कि मुर्दे कैसे जिंदा हो जाते हैं, या अगर इंसान के आज़ा और जवारे बिखर जाते हैं दुनिया में इधर उधर तो वो कैसे जमा होंगे, ये सवाल ही नहीं। क़ाला अवलम तुअमिन, खुदा की तरफ से सवाल आया, यानी कि फिर खुदा की तरफ से क्वेश्चन आया, अवलम तुअमिन, कि क्या तुम ईमान नहीं रखते। अब ये जो दो जुमले हैं ये थोड़े से टफ है इसको बयान करना, और जाहिर है कि इसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी आता है। क़ाला बला, उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ मैं पूरा ईमान रखता हूँ। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ये कि मेरे कल्ब का इत्मीनान हासिल हो जाए, मेरे कल्ब का इत्मीनान हासिल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक वो बात है ना कि कल्ब का इत्मीनान हासिल हो जाए, किस बात के लिए कल्ब का इत्मीनान हासिल हो जाए? यानी एक बात जो समझी जा सकती है वो ये समझी जा सकती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो ईमान से मुशाहिदे की मंजिल तक पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि इंसान का कल्ब उसी वक्त मुतमईन होता है जब एक चीज को फकत जानता नहीं है, उसका मुशाहिदा भी रखता है, वो चीज उसकी नजरों के सामने होती है, तो वो इत्मीनान रखना चाह रहे थे। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो मलकूत समावात और अर्ज़ को देखे हुए, अशिया की हकायक को देखे हुए, तो अब अशिया की हकीकतें तो उनके सामने हैं, लेकिन वो किस किस्म का इत्मीनान चाह रहे हैं, किस बात का इत्मीनान चाह रहे हैं, इस बारे में आप लोगों के जहन में कुछ है? अगर आपने कभी मजालिस में सुना हो या हमने ये सुना है कि ऐनुल यकीन, मतलब उनको यकीन तो था मगर ईमान आंखों की से देखना चाह रहे थे। इल्मुल यकीन था, ऐनुल यकीन तक पहुंचने चाहते थे। अरनी से पता लगता है कि ऐनुल यकीन तक पहुंचना चाह रहे थे, अरनी से पता लगता है। हक्कुल यकीन की बात इससे भी शायद बुलंद हो, लेकिन वो जी अरनी कह रहे हैं, तो वो इल्मुल यकीन यानी हाँ यस इल्मुल यकीन तक चाह रहे थे। ठीक है, यानी एक ये तौजी हो सकती है, सही सही, यानी कि जाहिरन एक ये तफसीर हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इश्काल क्या आ रहा है? इश्काल आ रहा है वह कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, कि हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की मलकूत दिखाई। एक ये इश्काल आ रहा है कि जो जो हस्ती अपने इब्तदाई उम्र में, इब्तदाई जिंदगी में मलकूत समावात और अर्ज का मुशाहिदा किए हुए हो, उसको अब ये क्या अरेनी और ये सब इन चीजों को देखने की क्या जरूरत और हाजत है? और दूसरी एक बात समझ में, जो एक दूसरा इश्काल यहाँ पर आ रहा है कि क्या खुदा किसी ऐसे इंसान को पैगम्बर उलुल अज़्म के तौर पर मुंतखब करता है कि जिसका कल्ब अफ़आल व सिफ़ात खुदाबंदी से हालत इत्मीनान में नहीं होता? क्या खुदा ऐसों को मुंतखब करता है अपनी? अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद इत्मीनान कल्ब की मंजिल पर नहीं है अफ़आल खुदा से, वो दूसरे को क्या तालीम देंगे?
جی بتائیے، یہ بتا دو اشکال ویلڈ ٹھیک ہے ہے یا نہیں ہے؟ جی، صحیح اشکال ہے یہ، صحیح. کہ یہ والی بات ایک پرابلم نہیں کریٹ کرے گی؟ جی بالکل، ٹھیک، جو خود ہی کنونس نہیں ہے وہ اس کو کیا کنونس کریں گے پھر. ہم نہیں ٹھیک بات. کنونس کی بات نہیں، لیکن اطمینان قلب چلے ایمان کی حد تک کنونس ہے، لیکن ایمان تو اینڈ نہیں ہے نا. ٹھیک. یعنی جو ہمارے، اور کم از کم جس معنی میں ہم لے رہے ہیں ایمان کو، تو ہمارا ایمان تو ہے کہ بلیف، کہ میں نے مان لیا بغیر مشاہدے کے مان لیا. تو اگر مشاہدہ نہیں ہے تو اطمینان قلب بھی نہیں ہے، اور اطمینان قلب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مطلب خدا پر ایمان میں ہی ایک کمی موجود ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس میں ایک روایت جو تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، اس سے امام رضا علیہ السلام سے، کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لیطمئن قلبی کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو چیز ہے نا خوشخبری والی، جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ خدا اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنائے گا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں. مطلب جس کے ساتھ سیکریٹ شیئر ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہوں، قلت. تو خدا کسی بندے کو اپنا خلیل مقرر کر چنے گا، منتخب کرے گا، اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ اگر وہ خدا سے خواہش کرے گا تو خدا اس کی خاطر مردے کو زندہ کرے گا. یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ولایت. مطمئنہ قلبی اب کس طرف جا رہا ہے؟ لیطمئنہ قلبی اس طرف جا رہا ہے کہ اگر خدا میری اس فرمائش کو پورا کرتا ہے تو کیا بات ثابت ہو جائے گی؟ کہ میں اس کا خلیل ہوں. کہ وہ خلیل میں ہوں، یعنی خدا نے مجھے منتخب کیا. یہ بھی اب ظاہر ہے کہ میں اس پہ کوئی دباؤ زور نہیں ڈال رہا آپ پہ. اب جو آپ کے فہم جہاں تک پہنچتا ہے اس لحاظ سے آپ اس معنی کو قبول کریں. چلیں، یہ ایک بات ہو گئی. سوال ہمیں سمجھ میں آ گیا اچھے سے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. یہ جو اتنے زیادہ مسائل ہیں مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے، یہ کیسے حل ہوں گے، یہ سوالات نہیں. اس میں خدا کی جو حیات سے ریلیٹ ہے، اس میں محیی، اس اسم کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم. اور اب اولم تؤمن اور ولکن لیطمئن قلبی آ گیا تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ یا کہا کہ تمہارے پاس تو اطمینان قلبی ہی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، کیا دکھاؤں تمہیں میں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کی نا؟ نہیں کی نا، قبول کیا حضرت ابراہیم کی. اور یہ کتنی بڑی خواہش ہے، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اس میں خدا کے مشاہدے کی خواہش، اس کی حقیقت کے مشاہدے کی خواہش. اچھا، اب ایک بات یہاں پر اور آتی ہے کہ آپ اگر اسم کو پانا چاہتے ہیں، کسی اسم کو عامل اسم ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا رستہ کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے؟ علم ہے نا، علم حاصل خدا کر. سے سوال کریں. وہ تو ہے، لیکن مطلب اس اسم تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس کو جاننا. اپنے یہ سوال، ذوق کو جی بولیے. محنت کر کے علم حاصل کر کے اپنے ذوق کو بڑھائیں گے تاکہ اس کو ادراک کر سکیں. وہ آپ جو بھی کریں، لیکن اسم مشاہدہ کی کر کے. حقیقت تک آپ اسی، نہیں مشاہدہ بھی نہیں، نہیں. اچھا. اسم کی حقیقت تک آپ اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ اور وہ حقیقت متحد ہو جائے. جب اس میں اور آپ میں کوئی دو ہی نہ رہے. یعنی جیسے علم کا بھی معنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ علم جاننے کو نہیں کہتے، علم پڑھنے کو نہیں کہتے، علم ذخیرہ معلومات جمع کرنے کو نہیں کہتے.
علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کی حقیقت آپ کے قلب پر روشن ہو جائے. جو ابھی میں نے آپ کو فلائٹ کی اگزامپل دی کہ جن لوگوں کے پاس وہ تمام کے تمام علوم ہیں کہ جو اس ایک جہاز یا ہیلی کاپٹر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام علوم ان کی جان میں موجود ہیں یا خالی کتابوں میں لکھے ہوئے؟ جی بتائیں. ان کے جاننے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یعنی کہ اب خدا کو جواب کیسے دینا چاہیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ایک اسم کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب اس کا جواب کیسے پاسبل ہوگا؟ مشاہدہ کرائے اس کو آف کورس مشاہدہ کرائے. مشاہدہ نہیں، پھر وہی بات، یہ سب باتیں نا آپ لوگوں کو سمجھنی پڑے گی. جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں نا تو مشاہدے میں جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، آپ الگ ہوتے ہیں. میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ فضا میں پرندہ اڑ رہا ہے، کیا وہ اڑان کی حقیقت کو جان لیتا ہے؟ نہیں. تو اس اسم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس وہ کی حقیقت اور قلب میں آ آپ جائے. ایک ہو جائیں. ہاں، وہ حقیقت اور آپ ایک ہو جائیں. ٹھیک. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اس جناب کے ابراہیم علیہ السلام پر وہ حقیقت آشکار ہو گئی تھی ان کے قلب میں. ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. پہلے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا میں بتا رہا ہوں نا اس کو سمجھتے ہیں. یعنی اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دے سکتا ہوں کہ اگر میرے دانت میں درد ہے اور میں جا کر ڈاکٹر کو بتاتا ہوں، اپنا حال بتاتا ہوں ڈینٹسٹ کو، میرا حال بتانے کے بعد ڈینٹسٹ میرے درد کا عالم ہو جاتا ہے، جان لیتا ہے یعنی میرے درد کے بارے میں. صحیح ہے؟ جان لیتا ہے نا؟ جی لیکن معلوم. درد محسوس نہیں کر سکتا. ٹھیک. نہیں، محسوس کی بات نہیں، اچھا. لیکن وہ اس درد کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے جس سے میں آشنا ہوں. اچھا. وہ نالج بھی گین کر لیتا ہے، اور کیونکہ وہ زیادہ اس چیز کا پڑھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھ لے، اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے. لیکن پھر بھی محسوس تو نہیں کر سکتا نا. درد کی نہیں، تو درد کی حقیقت اس کے پاس نہیں ہے. یعنی محسوس والی حقیقت نہیں ہے نا اس کے پاس. آپ اس کو محسوس کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اصل میں درد اور آپ ایک ہیں. وہ آپ کی جان سے جڑا ہوا ہے. اس کو آپ محسوس کہیں یا کچھ بھی کہیں. بالکل سمجھ آ گیا. میں ذرا پانی لے. ٹھیک ہے، صحیح. سر سمجھ آ گیا. رات ہی کو میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی، اس لیے مثال سمجھ آ گئی. ایسی میں مزاحیہ ایک چیز بول رہا ہوں، کیا اس کو محسوس کرانے کے لیے اس کو بھی دانت کے اوپر چوٹ مار کے اس کو چوٹ مار کے محسوس کرائیں گے؟ یہ میں نے لائٹ اس میں کہا ہے. دانت کے درد کے بارے میں تو کر لیں گے، کسی کو دل کا درد ہو رہا تو کیا کرے گا؟ بسم اللہ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسم کی حقیقت فقط اور فقط کون پا سکتا ہے؟ جو اس حقیقت کے ساتھ متحد ہو، وہ حقیقت جس کی جان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا. آپ اس کو جان سکتے ہیں، اس کے ایک حد تک اس کے بارے میں آگے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ادراک پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً نہ اس کو پا سکتے ہیں، نہ اس اسم کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اب بس میں بات سمیٹوں کہ خدا نے کہا کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ، قریب کرو، اور یا ان کو پھر ختم کر دو. اور پھر
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور پھر ان کے جو اجزاء ہیں وہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو. اب ہر پہاڑ، اب یہ ایک الگ وہ مسئلہ ہے کہ کل جبل، ہر پہاڑی کیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اسم کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ ثم ادعوہن، کہ پھر تم ان کو کیا کرو؟ ان کو پکارو. لیکن جو دعا کا لفظ ہے نا، دعا کا کے صورت میں پکارنا، قریب سے پکارنے کو کہتے ہیں. یہ نجوہ کے لیول پہ آئے گا. نجوہ یعنی بھائی قریب سے پکارنا، یا ندا نہیں ہے یہ. یعنی کہ ندا نہیں اصولی ہے. طور سے اگر پہاڑی پر آپ کوئی چیز رکھیں گے اور اگر آپ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، دیکھیں اس بات میں بہت غور کیجیے گا کہ انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے، اجزاء کیے، شاید 10 کیے تھے، اور 10 ٹیلے یا وہ تھیں پہاڑیاں، اس پہ جا کے ان کو رکھ دیا الگ الگ. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اجزاء کو پکار رہے ہیں تو یہاں دعا کا ورڈ مناسب نہیں، کہ وہ دور ہیں بہت. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن انہی کو پکار رہے ہیں، ادعوہن، انہی کو پکار رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کی وجودی حقیقت کو بلا رہے ہیں. تو یعنی خدا اپنے کیسے اندر زندہ سے کرتا ہے؟ اپنے ہاں، اندر تو سے یعنی بلا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت جب خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ہے تو انہیں اپنے اسم حی کا جلوہ بنا دیا ہے مکمل. یا یوں کہہ لیں کہ وہ اسم حی یا محیی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذات میں سے جاری ہوا ہے. انہوں نے اسم خدا کی پوری کیفیت اور حقیقت کو کہاں دیکھا ہے؟ اپنے وجود کے اندر. کوئی بات سمجھ پا رہے ہیں یہ نہیں؟ جب میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہوں. جی صحیح. اس میں اور اگر اضافہ کر دیں کہ وہ جو حقیقت ہے جو ان کے اپنے اندر ہے وہ کچھ صفات پر مشتمل ہے، جس کے لیے 4 پرندے کا ہے، 5 بھی نہیں کا ہے، 3 بھی نہیں کا ہے. یہ مجھے نہیں پتا. یہ کچھ ہوگا لیکن یہ میرے نظر میں اتنی نہیں ہے یہ بات، یہ 4 کیونکہ صفات میں مختلف ہو بتا بھی سکتا ہے، سکتا ہوں. مختلف روایتیں. 4 صفات میں بتا بھی سکتا ہوں. 4 پرندوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہوں، اور جو بھی یہ 4 صفات سنے گا وہ فوراً یقین آ جائے گا کہ اگر یہ 4 صفات کسی کے اندر آ جائے تو یقیناً وہ حی کی کیفیت اس کے اندر نہیں، تاری ہو ایسا سکتی ہے. رضوان بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسم الہی کا مصداق بننا یا اسم الہی کو جاری کرنے کے قابل ہونا جو ہے نا وہ بہت بلند مقام ہے. اور اس کے لیے یعنی کہ اگر ہم وہ آصف بن برقیہ والی بات سے بولیں کہ وہاں سے یعنی انسان کو حامل علم کتاب ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. صحیح ہے. وہ چیز جو ہے نا یعنی ہو سکتا ہے وہ میں اس پر اسی لیے بحث نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ ہم بالکل الگ کہیں چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم اسم اور اسم کی حقیقت پر زور دے رہے ہیں. تو یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ ثم ادعوہن، یعنی تم پکارو ان سب کو، تم پکارو. اور پکارنا بصورت ندا نہیں ہے بلکہ بصورت دعا ہے. اب حضرت ابراہیم کس کو پکار رہے ہیں؟ سوال یہاں پر یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ان پرندوں کی وجودی حقیقت کو. ٹھیک ہے. اور کس اسم کے ذریعے سے پکار رہے ہیں؟ کس اسم کی راہ سے پکار رہے ہیں؟ اسم محیی کی راہ سے پکار رہے ہیں. یعنی وہ جو اسم ہے زندہ کرنے والا، جو خدا کا نظام اور اس کی حقیقت ہے، وہ کہاں پہ موجود ہے اس وقت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں موجود. اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پورا سسٹم ہے، انہوں نے اس کو بس ذرا سا وہ چیز اس اسم کی حقیقت کو ایکٹیویٹ کیا تو کیا ہوگا؟ یَأْتِینَکَ سَعْیًا. اب اس میں بھی ایک بہت خاص بات ہے.
यअतीनका, यानी ये नहीं कहा जा रहा कि वो परिंदे जिंदा होकर हवा में उड़ जाएंगे। और कह रहे हैं आप इस बात को? वो आपके पास आ जाएंगे फौरन। क्यों? तो इसमें क्या खास बात है? क्योंकि आपके अंदर वो हकीकत हाई की पैदा हो गई है। इसलिए कि उस इसमें मोही का जलवा इस वक्त आप है, जो चीज उनको जिंदा कर रही है वो आपके पास है। सही। तो वो किसकी तरफ लौट कर आएंगी, किसकी तरफ पलट कर आएंगी? पैदा अपनी करने उस वाले। हकीकत, अपनी उस हकीकत की तरफ पलट जिंदा। कर आएंगी जी जी। जहां पर वहां। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, अस्मा का निजाम क्या होता है? वाज़ेह हो रहा है? वाज़ेह सही। हो रहा है। इसमें जो आपने कहा कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को इसमें हई या मुही मोही, मोही, मुही मुही मोही, की सलाहियत दे दी, उसका जलवा बना दिया। जलवा बना दिया। तो यहाँ पर यानी खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हासिल तो नहीं किया, अल्लाह ने उनको दिया। तो यहाँ से हम कैसे सीखें कि कोई और इस तरह का इस्म का हामिल कैसे हो सकता है? नहीं तो वही बात है ना, हजरत इसलिए इब्राहिम की क्या क्वालिटीज है? इस तक पहुंचना है ना। आप इसको देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या क्वालिटीज है कि खुदा ने उनकी ये दुआ कबूल की। वो क्वालिटी यकीनन उन्होंने हासिल की होगी ऑफ कोर्स, तभी उनको ये हाई की जलवा बना है। हाँ, जाहिरन तो मुंतखब हस्तियां हैं, लेकिन मुंतखब हस्तियां भी एक सिफात रखती हैं ना अपने अंदर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या सिफात आपको नजर आ रही है जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ मिल रहा है? खुदा ने खुदा ने उन्हें आजमाया और वो आजमाइश में पूरे हुए। वो भी वह तौहीद खालिस, जी तौहीद खालिस, इन तन्हा होते हुए हक के लिए क़याम। उसके बाद यानी सबसे बड़ी बात कि उनकी जो भी मारिफत और दिल और दिलचस्पी, वो फ़कत और फ़कत हक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कई दफ़ा ये जुमला आया है, वमा काना मिनल मुशरिकीन हनीफा। ये सारी खुसूसियात थी। तो जो इन सब जगहों पर आएगा, इन तमाम, तो उसके साथ भी वही मामला होगा। ठीक है, ये खसूसियात बिल्कुल थी, लेकिन स्टिल यही वाली बात है कि हम ये समझते हैं कि जो खुद सज़्किया नफ्स कर लेता है तो चीजें उसको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती हैं, हाँ, जैसे उर्फा। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो उन सिफात के हामिल थे, लेकिन जब तक दुआ नहीं की और वो उस चीज को मांगा नहीं, तब उस इल्म का जलवा। नहीं, ये तो एक खास वो थी ना, ये तो एक खास दरख्वास्त थी खुदा की बारगाह से। ये तो एक एक्सेप्शन। मखसूस दरख्वास्त थी जी। और शायद उसकी वजह वही हो कि जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम वाली रिवायत में खुल्लत से रिलेट। क्या और रिवायत है सर, क्या रिवायत है? मैंने बताया था ना कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम जो है वो, यानी उनके इस इल्म में था कि खुदा किसी बंदे को अपना खलील बनाएगा, और उसकी सिफत ये होगी कि अगर वो खुदा से ये दरख्वास्त करेगा कि मुर्दे को जिंदा कर दे, तो खुदा उस दरख्वास्त को कबूल करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सही। लेकिन इन तमाम चीजों से कतई नजर जो हमारा मेन फोकस है वो अस्मा के निज़ाम पर है। ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि ये अस्मा वाला निज़ाम जो है ना, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क करता है। और अच्छा, फिर एक वो चीज। चीज के जी इतने इसम पढ़ लो या इतने इसमें आजम है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तमाम की तमाम बातें अपने को धोखा देने वाली है। तो असल इसम क्या है, यानी कि जो इंसान इल्म के रास्ते पर चलता है, मारिफत के रास्ते पर चलता है, असल में अस्मा उसके हाथ में आते हैं इस दुनिया में। जी। अच्छा, इसमें हमने ये कैसे अखज़ किया कि ये इसम जो है मुही के का तो जलवा दिया? इसलिए, यहाँ इसमें, यहाँ तो पे यानी आयत कि में कहाँ जिंदा है? जिंदा करने वाली चीज कौन सी है?
کون سا اسم ہے جو زندہ کرنے سے متعلق ہے ادعو میت کو؟ صحیح ہے ادعو وہ ہے of course. نہیں، ہئی نہیں ہے، ہئی کا مطلب جو زندہ نہیں، ہے، ادعو جب انہوں نے گادا محیی جو زندہ کرتا ہے، کیوں نہیں ممیت جو موت دیتا ہے. جیسے تو ہی لکھا ہوا نا، کیفا تو ہی، تو یہاں سے ہم نے پھر نکالا کہ محی جو ہے وہ تو ہی کرتا ہے. یعنی کہ جو زندہ کرنے والا اسم ہے، جو حقیقت ہے اس اسم کی، تو حضرت ابراہیم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہاں ہاں آپ دیکھ سکتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ اور وہ حقیقت ایک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس صحیح ہے. وقت تک رویت پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ سوال ذہن میں آیا تھا کہ اس آیت کے اینڈ میں پھر لاجیکل یہ ہوتا کہ وہ یہاں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ حی و قیوم یا محی اس طرح کی، لیکن یہاں پھر کہا وعالم ان اللہ عزیز حکیم. اللہ اپنے دوسرے اسما کو، مطلب ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ یہ اسما یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ عزیز و حکیم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو بات ہے وہ یہاں پر حیات و موت نہیں ہے، یہ ٹریویل میٹر ہے کہ وہ پرندے مر گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے، بلکہ جو اصل چیز ہے وہ خدا کی، مطلب وہ قدرت ہے جو نفوذ ناپذیر ہے، اور اس قدرت کی بنیاد ہے کہ جو کل کی کل حکمت. صحیح، یعنی کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے نا کہ زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ان کا مرنا اور زندہ ہو جانا، لیکن یہ جو حیات و موت کا نظام ہے یہ بذات خود کس چیز پر بیس کر رہا ہے؟ یہ کوئی مطلب یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی کھیل ہے جو ہو رہا ہے زندگی اور موت کا، بلکہ زندگی اور موت کا جو پورا نظام ہے وہ پورا کا پورا نظام خدا کی اس قدرت پر بیس کرتا ہے جس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یعنی عظیم. اور وہ قدرت جو ہے وہ پوری کی پوری حکمت پر بیس کرتی ہے، یعنی اس میں کوئی خلاف عدل بات نہیں ہے. تو یہ ایک ممکن بات ہو سکتی ہے کیونکہ وعلم ہے، وعلم یعنی وعلم کے اس سارے واقعے کے بعد تمہیں کس چیز کا عالم ہو جانا چاہیے. یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا تو یہ حضرت ابراہیم کو خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم عالم ہو جاؤ. وعلم جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اس کا علم حاصل کر لو کہ خدا عزیز و حکیم اللہ. تو یہ ایک بات. چلے تو ہوپ فلی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اسما کا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ذرا دقیق معاملہ ہے اور اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے زیادہ. تو آج مجھے یہ فیل ہوا کہ میں اس کو جو ہے نا ذرا وہ کر دوں، واضح کر دوں. کوئی فائدہ ہوا ہے اس ساری گفتگو کا؟ مجھے اس میں ایک تھوڑا سا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، جی جی. یہ کہ جب انہوں نے اس حقیقت کو اپنے اندر جذب کر لیا، یا حقیقت بہتر سے ورڈ یہ ہے کہ وہ حقیقت اس قسم کی ان کی ذات میں جاری ہو گئی، جاری ہو گئی. ہاں، اس جی کا مظہر ہونے لگا نا، ہاں، مظہر مظہر تجلی بن گیا جو وہ ہے، اس کا. تجلی ہو گئی، جی مظہر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے، لیکن انہوں نے پرندوں کو مطلب ہلکا سا پکارا، مطلب ہلکی سی، مطلب ہلکا پکارا یا نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کے پاس اس میں حی ہوتا ہے نا اس کو حقیقت وجود کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کہ بدن کو. بدن اس کو میں فالو دوبارہ کرتا کہیے گا، ہے، میں سمجھا نہیں اس کو. یعنی کہ
जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि मेरी और आपकी हकीकत क्या है, रूह है या नफ्स है, और वो नफ्स जो है वो बदन के अलावा है। हाँ, बदन के अलावा। ठीक ठीक, अब समझ ठीक आ है, गई। तो अब खुदा जो है वो कयामत में अगर मुझे जिंदा करेगा तो मेरे नफ्स को पुकारेगा या मेरे बदन को पुकारेगा? नफ्स को पुकारेगा। ठीक है, जब हकीकत वजूद को बुलाया जाता है तो बाकी हर चीज उसको खुद ब खुद फॉलो करती है। यानी जिस्मानियात जो है वो आपकी नफ्स के जहां पर भी वो है उसको फॉलो करता है। अलबत्त, ठीक ठीक, सही सही सही। तो यानी इसमें हई का अगर कोई जलवा है तो वो इंसान नफ्स की हकीकत को पुकारता है, ना कि बदन। हाँ हाँ, सही, वो बदन को नहीं पुकारेगा, सही कह रहा है। और वो बदन खुद ब खुद उसके तरफ आ जाएगा, या हाँ जी, अतीना का, हाँ। क्योंकि उसकी वजूदी हकीकत अभी खुदा ने इब्राहिम के हाथ में रख दी। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम बदन किसकी तरफ पलट कर आए? ये नहीं हुआ कि वो जिंदा होके फजा में उड़ गए, ये नहीं हुआ, वापिस बल्कि आए। उस तरफ आए कि जहां पर उनके नफ्स की हकीकत थी। सही। सही। यानी इससे जैसे मिसाल के तौर पर कि खुदा अगर मेरे नफ्स को आखिरत में मुंतकिल कर देता है, बरज़ख में मुंतकिल कर देता है, बदन रह पाता है दुनिया में? नहीं रह पाता ना। नहीं रहता। ठीक है, इसलिए कि बदन बजाते खुद कुछ नहीं है, बदन जो है वो नफ्स को फॉलो करता है। तो अगर आपके नफ्स और उसकी हकीकत मुंतकिल हो गई, यहां से इस दुनिया से चली गई आगे, तो बदन खत्म हो गया। बदन बजाते खुद नहीं है कुछ भी। जी ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत चीज क्लियर हो गई। बिल्कुल। अब वो नफ्स की और जिस्म की हकीकत भी समझ में आ गई, बहुत क्लियर हो गई। सही। तो ये अस्मा का जो निज़ाम है ना, अस्मा का निज़ाम इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आप लोग कुछ उम्मीद है कि समझते जा रहे होंगे। ये दो तीन जो मैंने मिसालें भी दी, कुरान से भी वाक़या सुनाया, तो इसको कहते हैं अस्मा का जो निज़ाम है। और इंसान को खुदा ने क्या सलाहियत अता की है? इल्म अस्मा की सलाहियत अता की। तो इल्म अस्मा को हासिल करने का एक तरीका वो है कि जो उलूम कसबी है, यानी यूनिवर्सिटी और दानिशगाह और हौजा फला फला जगह, एक तरीका अस्मा का के हुसूल का वो है, और दूसरा तरीका के वही और इल्म लदुन्नी के जरिए से। ठीक है, और ऑब्वियसली वही की राह से जो इल्म अता होता है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है उस इल्म के मुकाबले में कि जो इंसान कस्ब करता है और मेहनत करके समझता है और हासिल करता है, लेकिन वो भी अपनी जगह पर है। ठीक है, वो उसकी नफी नहीं हो सकती। तो इस्म को कभी भी अब ये ना समझिएगा कि कोई नाम जिसको रटने से या जिसको जिक्र करने से जो है ना वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। उसकी हकीकत पानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको रिज्क चाहिए तो इसमें राज़िक के पीछे जो पूरा निजाम है आपको उससे काबू करना पड़ेगा, तब रिज्क आएगा आपके पास। सही। पूरा निजाम मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि राजिक है। अब हम ये इसमें समझते हैं राज़िक कि जॉब करो, बिजनेस करो। इसमें राज़िक यानी खुदा जो है उसने रिज्क की फराहमी का निजाम कैसे बनाया है हम कि मेहनत खुदा ने करते हैं। जमीन पैदा की। ठीक है, जमीन के अंदर कुव्वत नुमू रखी, उसके अंदर सब्जा उगाया, उसको इस निजाम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आसमान पर बारिश और इन सब चीजों की वो रखा। ठीक है, तो आप इस पूरे निजाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इसको हासिल करेंगे तो आप प्रॉपर्ली रिस्क हासिल कर सकेंगे ना। ये था हमारे लिए। देख, हाँ राजिक के मेरे, मायने हाँ जैसे जी, फरिश्तों का भी राजिक है, ठीक है, वो और भी मखलूकात का राजिक। हम उस डोमेन में थोड़ी है। ठीक है। फरिश्तों का आलम हमारे आलम से अलग है।
یہ تو ہمیں تو اس سے ہے نا کہ ہمارے جہان میں اسم رازق کی تجلی کیا ہے، ہمارے جہان میں اسم رازق کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکٹ کرتا ہے. تو آپ اس اسم کی حقیقت کو پائیں گے، اس حقیقت تک پہنچیں گے تو اس اسم سے استفادہ کریں گے نا. وہ سب تو ہم بھول گئے. ہم زمین خراب کرتے ہیں، ہم پانی کے سورسز کو پولیوٹ کرتے ہیں، ہم اپنی فضا اور آسمان کو خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسم رازق کی تسبیح پڑھتے رہے. کیا ہوگا پھر؟ آپ خود سوچیں کیا ہوگا. تو خدا آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم میرے اسم کی جو میں نے اسماء کا حقیقی نظام قائم کیا ہے وہ سب تم تباہ کر دو، اور اس کے بعد ان کے ناموں کی تسبیح پڑھتے رہو، اور میں تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا. یہ ایکسپیکٹیشن ہے ہماری خدا سے. دیکھیں اس میں ایکسیپشن جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر منو سلوا بھی اترتا تھا. ایکسیپشن نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے یعنی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے بہت تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ ایک جگہ پر آئی. بہت اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک جگہ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو غیر معمولی چیزیں بھی ملتی ہیں جو غیر عادی ہوتی ہیں. جیسے لیکن حضرت مریم، اس سے پہلے کے مراحل آپ نہیں دیکھ رہے. کن کن جگہوں سے وہ گزرے، کن کن سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا. لیکن یہ جو سختیاں تھیں یہ بھی تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھی نا، بنی اسرائیل کی. دیکھیں اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور خدا کیا کہہ رہا ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، بلا ہے نا، سزا تو نہیں ہے. سزا نہیں ہے. ہاں تو اس میں یقیناً انسانوں کے اپنے اعمال جو ہیں اس کا ایک رول تو یقیناً ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نالائقی کی تو ان کے ہاتھ سے سلطنت نکلی، وہ آئی. لیکن جو ان کی بہت ساری نسلیں جنہوں نے وہ اذیت اور تکلیف اٹھائی اور وہ تھی، تو وہ مطلب وہاں پر ایک ان کے لیے بلا تھی، وہ بہت سخت امتحان تھا. بلا یعنی کہ اور حضرت امتحان نا اس کا امتحان بلا کا مطلب وہی ہے نا، آزمانا، امتحان. آزمائش. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز ایک قانون کے تحت ہوتی ہے. ایک اس کا ایک نظام ہے جس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ نظام ہی اسماء الہیہ کو تشکیل دیتا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ اصل بات ہے. نظام ٹھیک ہے، اس میں یہ تو اعتراض نہیں ہے. جیسے ہم آیات میں پڑھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو تو تم پہ آسمان سے رزق آئے، زمین سے. تو آپ اسی کو وہ شاید بھی ایکسپلین کر رہے نظام ہے، ہیں. وہ بھی بارشیں، نظام، وہ ٹھیک بھی ہے، نظام. بارش اور غلہ اگتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں. تو صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. نہیں تو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہ یہ ایکسیپشن جیسے ہم بعض دفعہ دیکھ لیتے ہیں نا تو اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے مائنڈ کہ ان کے پاس کوئی خاص علم ہے. ایسا حضرت بی بی مریم کے لیے جو ہے نا خوان اترتے تھے. اب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اگر نیک ہو جائے گا تو وہ اس نظام سے باہر چلا جاتا ہے، پھر وہ اور طریقے سے نظام سے ہٹ کے رزق حاصل ایسا کرتا ہے. یعنی کہ نظام سے باہر نہیں. ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ انسان بلند ہوتا جاتا ہے تو وہ نظام ملکوتی سے کنیکٹ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خاص مصلحت خداوندی کے تحت ہوتی ہیں. یعنی آپ اس ایکسیپشن کو جو جنرل رول بنانا چاہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا سر، یہ ایک سوال یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ حضرت مریم کے لیے بے موسم کے پھل آتے تھے، جناب سیدہ کے لیے کیوں نہیں آتے تھے؟ جناب سیدہ کے لیے کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ ان کے لیے بھی بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے؟ نہیں. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو اس کی حکمت بھی نظر آ جائے گی کہ ان بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر ہی حضرت زکریا کے اندر وہ چیز جو ایک ان کے اندر بھی ایک بیریئر تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، وہ بیریئر اسی بے موسم کے پھل کو دیکھ کے ہی ٹوٹا تھا. یہ صحیح بات، بالکل ٹھیک.
इन्न अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन ही रहने दें, ठीक है। जो बात कानून बनती है ना, वो यही कवानीन बनते हैं कि जो इन जनरल हमको बता दिए गए, और आप भी एक्सेप्शनल चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप उन मराहिल में ऊपर जाएं। सही ठीक है। है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा कि ये सब नहीं होगा, हाँ, लेकिन तो फिर ये तो एक्सेप्शन नहीं हुआ ना, फिर तो ये कानून बन गया कि अगर आप भी बुलंद होते जाएंगे तो आपके लिए भी ये चीज हो जाएगा। लोगों के लिए तो एक्सेप्शन है ना, जिस दर्जे पे आप बैठ के चीजों को देख रहे हैं वहां तो एक्सेप्शनल है ना। अच्छा, जी, मतलब चलें, एक जाइए। एक्सेप्शनल कानून, एक्सेप्शनल कानून है, यानी कि एक्सेप्शन भी एक कानून है। एक्सेप्शन कानून नहीं है, Exception- ये डिपेंड करता है कि exception आप खुद किस मकाम पर मौजूद हैं। ये इस पर डिपेंड करता है ये- कि आप खुद कहाँ पर हैं। हम जब एक नॉर्मल इंसान जो दुनिया में मौजूद है उसके तहत अगर हम जिंदगी गुजारने की सारी तरकीबें देख रहे हैं, तो हमें उन कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। उन कवानीन को किसी रसूल और इमाम ने ब्रेक किया? आप मुझे ये बताएं। नहीं ब्रेक किया। ठीक, किसी ने भी उन चीजों को तोड़ा? ये नहीं कि अगर रसूल खुदा आ गए, अंबिया आ गए, तो क्या एक मिनट, उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो किसी भी ज़राअत की, सनत की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब खत्म, अब सब खुदा की तरफ से डायरेक्ट उतरा करेगा? नहीं ऐसा तो नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। चांद को पलटाना और उसको तस्बीह, पत्थर को तस्बीह करवाना, ये भी तो क्या नॉर्मल कानून के से हट के है ना चीजें। हाँ, तो वो तो मोजेज़ात है ना, वो तो हाँ, मोजेज़ात है। वो तो मोजेज़ा इसलिए होता है कि वो एक दलील बनता है नबूवत पर, रसालत पर। शायद इसमें ये चीज हो रही है कि हम इस्म की बात करें ना, इस्म की हकीकत के अंदर एक्सेप्शन और गैर एक्सेप्शन दोनों चीजें मौजूद हैं। जो उस इस्म की हकीकत है, उस एक्सेप्शन उसके अंदर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना, जी। कि मतलब अब इन बातों को करते हुए डर लगता है कि पता नहीं जहन कहाँ से कहाँ निकल जाए। आप काफी सारी ऐसी बातें कि जो मासूमीन के लिए मोजज़ात के तौर पर बयान करते हैं, आज वो कॉमन बातें हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी? है। टेक्नोलॉजी की वजह से, सही बात है। सही है। मतलब इंसान के इल्म अस्मा की वजह से मैं ये कहूँगा अच्छा, कि जिस तरीके से इंसानियत आगे बढ़ती जा रही है, तो वो अपने कस्ब करके अस्मा का इल्म हासिल करती जा रही है। तो वही अस्मा जो पहले आपको ऑब्सक्योर दिखते थे, हिडन दिखते थे, किसी पर्दे के पीछे दिखते थे, अब वो इंसानियत के सामने आ गए, नहीं आ गए? जी। मसलन जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा पे सफर वो है करना उनका यानी कि बहुत आप कॉमन कहते हैं है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को एक मतलब 40 जगहों पर एक साथ देखा गया, ठीक अब ठीक, आपके पास मौजूद है। या बिल्कुल। आप एक बात ये कहते हैं कि जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बात करेंगे, दुनिया का हर शख्स अपनी लुगत में सुनेगा, आपके पास ये चीज मौजूद है। तय्युल अर्ज काफी हद तक आपके हाथ में आ चुका है, बुलेट ठीक है। ट्रेन्स। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां कि जिसके लिए आप पहले शायद मोजज़ात का सहारा लेते हो, कि अगर मिसाल के तौर पर कि कोई ऐसी बीमारी है कि जिसको सही करने, यानी किसी मासूम ने सही कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि ये मोजज़ा दिखाया। लेकिन आज वो बीमारियां इंसान के इल्म के जरिए से, जैसे ऑपरेशन है, सर्जरी है, स्पेशली सही हो रही। तो वो बातें कि जो आप पहले फकत एक्सेप्शंस और मोजज़ात को एट्रीब्यूट कर रहे होते थे, ठीक है, अब उनमें से बहुत सारी चीजें आपके खुद हाथ में आ गई, नहीं आ गई, तो आपका एक्सेप्शन वाला मसला तो फिर वही है ना कि भाई मैं वही जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, आप इस किस मेयार पर हैं।
لیکن اس میں اعتراض جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ بات صحیح ہے، اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم ابھی جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بیچ میں ایک ٹول ہے یا وسیلہ ہوتا ہے، لیکن پہلے جو چیزیں کرتے تھے وہ بغیر ٹول کے کرتے تھے. یہ ایک کون فرق ابھی کرتے بھی تھے؟ موجود ہے. کون کرتے تھے؟ مثلا جیسے ابھی ہمیں 40 جگہ پہ پریزنٹ ہونا ہے تو ہم یہ بغیر انٹرنیٹ کے، کمپیوٹر کے، موبائل فون کے نہیں کر سکتے. لیکن حضرت علی تو بغیر موبائل اسی کے لیے کر ہے دیتے نا، ہیں، نہیں میں وہی بغیر آپ سے وسیلے بات کے. کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جس کے پاس اس اسم خدا کی حقیقت اور جس نے اس اسم کو ایک درجے پر کسب کیا ہو تو اس میں فرق ہوگا ہی نہیں ہوگا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ لیول پہ، یہ ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو لیکن وہ ہے تو اسی راستے پہ نا. یعنی اب ارتقا. وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو آپ پہلے ایکسیپشن جن کی بات کرتے تھے اب وہ کہاں رہی اتنی ایکسیپشن. تو یہی اینڈ بات میں ریزلٹ آپ کو سیم ہے. تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ ایکسیپشن جو ہے نا یہ خود آپ کے اپنے معیار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں نچلے درجے پر ہوں تو اوپر والے درجے کی ہر چیز مجھے ایکسیپشن لگے گی، جبکہ وہ اس کے اپنے قانون کے مطابق ہو رہی ہے کہ جس قانون کو اس نے اخذ کر لیا ہے، جس اسم کو اس نے جہاں تک حاصل کر لیا ہے اس حد تک وہ اس اسم سے استفادہ کر سکتا ہے. تو یہ نا، یہ نہیں کہ آج آپ دیکھیں نا دنیا میں مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں، بنجر زمین کیسی کیسی زرخیز ہو گئی، کتنے زیادہ مطلب، اور ہم لوگوں کو تقریباً مطلب ہم لوگوں نے تو اپنا جو حال بنایا ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن آپ کئی سارے ایسے ممالک کو دیکھیں اور ان کی جو مطلب جو انہوں نے کام کیے نا بہت عجیب و غریب ہے. آپ نیدرلینڈس کا کبھی پڑھیے گا کہ وہ کیا ملک ہے، اتنا سا اور سمندر کے نیچے ہے، وہ سمندر سے نیچے ہے. لیکن کیا انہوں نے وہاں پر چیز بنائی ہے، اور مطلب وہ زندگی کا اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور ساری چیزیں. جاپان کو آپ دیکھیں، جاپان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خالی سمندر ہے، بس فوڈ ہے. لیکن کہاں سے کہاں تک چیزوں کو، میں کہہ رہا ہوں زندگی کو بہتر بنانے والی ساری باتیں کہ جس میں آپ انہی علوم کو استعمال کرتے ہوئے ہم ہر چیز کو رو رہے ہیں. ہمارے اتنی ایگریکلچر ہے، ہمیں ہمارے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، ہمارے پاس 5 دریا ہیں، پینے کو پانی نہیں ملتا. یہی ہے، آپ علم اسما کو چھوڑ دیجئے پھر یہی سب ہوتا ہے. تو اس بات بارے سمجھ میں میں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں ہمارے پاس وہی دھوکہ ملتا ہے کہ مطلب ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو پھٹے پرانے کپڑوں میں روکھی سوٹی کھا کریں گے، وہ تو عیش. میں نے آپ کو اتنا زیادہ اسما کیوں سمجھائی؟ اسی لیے تو صحیح. سمجھائے کہ تاکہ آپ اسما کے معنی اور اس کی حقیقت کو جانیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ جب کسی اسم کو حاصل کرنا چاہیں گے، کسی اسم تک پہنچنا چاہیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جو اس کے ظاہری اسباب ہیں ان پر بھی آپ محنت کریں گے، جو اس کی ملکوتی حقیقت ہے اس سے بھی آپ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے. صحیح، یہ ہمارا کام. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ خدا ہم پر برکتوں کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یعنی آپ ملکوتی رزق بھی کھائیں گے انشاءاللہ اور زمینی رزق بھی کھائیں گے. خدا نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا آپ پر. لیکن اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ملکوتی اسم کو، اسم کی ملکوتی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے بتائیں؟ تزکیہ. تزکیہ نفس، طہارت باطن، طہارت باطن. درست معرفت. اس پر ہم آتے ہیں، اس پر ہم محنت کرتے نہیں کرتے. تو ہمیں اسما کی ملکوتی حقائق اور فوائد بھی نہیں ملتے. اسم کی ملکی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم، نالج، ڈسپلن، ٹھیک ہے، محنت، نظم،
یہ سب ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو اسم کی ملکی حقیقت بھی نہیں ملے گی, اس پہ بھی ہم نہیں آتے. ہمیں حاصل کیا ہوگا, یہ کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ ہم اپنے تئیں خود ہی اپنے کو بیوقوف بناتے رہیں گے پوری زندگی. یہ دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا؟ جی بالکل دکھ رہا ہے سامنے. نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں, ہم بالکل صحیح ہیں, ہم سب بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں فی امان اللہ, خدا حافظ. ٹھیک ہے, خدا بہت حافظ. بہت شکریہ, سر، بہت 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 شکریہ. شکریہ. ایک میری بات سن لیں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ اس کو بیان کر دیجیے گا. نماز کا بھی ٹائم ہو گیا یہاں. صرف مجھے ایک چیز کو سمجھا دیجیے گا نیکسٹ کلاس میں, کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو بنایا, سب کچھ کیا, وہ محنت مشقت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کی نیتوں کو بھی وہی جانتا ہے, ہر چیز اے ٹو زیڈ. تو سر اس کو اس نے اتنے امتحان میں کیوں مبتلا کیا؟ اس امتحان میں مبتلا کر کے اس کے بعد وہ اس کو پھل لیتا ہے. جی مجھے تھوڑا سا نیکسٹ کلاس میں, اب تو ٹائم ہو گیا کافی, پر بہرحال بات چیت ہم یعنی ان تمام موضوعات پر ہم کافی بات کر چکے ہیں. میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا اس کا, ایسا نہیں. لیکن یہ کہ جیسے ہمارے ویب سائٹ پر بھی جو ہے نا کہ امتحان الہی کے نام سے پورا ایک مجالس کا سلسلہ میں نے پڑھا تھا پاکستان. جی جی, اگر آپ کو موقع ملے تو وہ بھی سن لیجیے گا, میں اس کا جواب دے دوں گا. جی بہتر, بہت شکریہ, سلامت رہیں. خدا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, جزاک اللہ.